السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ محمدہ حسن اینڈ ویلکم ٹو میں اور میرے بابا. اس شو کے پیچھے کا ریزن از ویری سمپل اینڈ ویری ایموشنل کہ جو بچے اور پیرنٹس کے بیچ ایک گیپ ہوتا ہے، وہ بات نہیں کر پاتے، اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے. ہم اس بیریئر کو اس چیز میں ان لاک کرنے والے ہیں اور میں خود بھی اپنے فادر کے ساتھ اس چیز کو ان لاک کروں گی. My father is a known media practitioner, Hassan Nisar, and I hope this journey is going to be amazing itself. اور دیکھتے رہیں، سپورٹ کریں and let's dig in. السلام علیکم بابا. پہلے تو بتائیں آج آپ کی فیلنگ کیسی ہے؟ فیلنگ میری بڑی عجیب ہے. دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم فیلنگ سلائٹلی امبیرسڈ. قلم اور کیمرے کے ساتھ اب رشتہ اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ میں انہیں دیکھ کے ریلیکس ہوتا ہوں. دس از دا فرسٹ ٹائم. یہ جو آپ کی فوٹوگراف لگی ہوئی ہے پہلے دن اسکول کی، تو میں آج سوچ رہا تھا کہ جب آپ گاڑی کے بونٹ پہ کھڑے میں اور آپ کی اماں یہ ننھی سی چیز میں مجھے میرے ساتھ مکالمہ کرے گی، مجھے اس وقت کو کہتا ہے میں اس کو تھپڑ مار دیتا. تو بابا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فادر ڈاٹر ریلیشن شپ، اس میں کس طرح کا وہ بلینڈ ہونا چاہیے؟ دیکھو بیٹا، زندگی میں ایک بات میں آپ کو بنیادی بتاؤں، کوئی سچویشن کبھی کسی انسان نے جو فیس کی ہو وہ ہمارے نبی پاک نے کی ہے. انہی کے نام کی انسپریشن پہ میں نے آپ کا نام محمدہ رکھا. حالانکہ بیفور یور برتھ میں نے ایک اور نام سوچا ہوا تھا، کیمیا. کوئی زندگی میں یاد رکھنا، کوئی سچویشن ہو آپ کو اس کا حل مل جائے گا حضور کی سیرت میں. اب میں when I was young تو میں آئی واز اینٹی ڈاٹرز، بیٹیاں شیٹیاں یار یہ وغیرہ وغیرہ جو ہمارا کلچر ہے، عورت پاؤں کی جوتی اور فلانا جی بیٹیاں بوجھ، یہ اس طرح کا نان سنس. تو میں نے آئی واز ان مائی لیٹ 30s جب میں نے پڑھا کہ حضور کا بی بی فاطمہ سے کیا ریلیشن شپ تھا. بس ریلیشن شپس کے حوالے سے دنیا کا کوئی پرابلم ہو، اور میں اس لیے یہ بات نہیں کر رہا، یاد رکھنا کہ آئی واز بورن ان اے مسلم فیملی، اس میں میرا تو کوئی کمال نہیں. میں ہندو کے گھر پیدا، سکھ کے گھر، کرسچن کے، کسی یہودی کے گھر پیدا ہو جاتا. لیکن میں دیانتداری سے آپ کو بیٹا ایک بات بتا رہا ہوں، یہ پہلے بھی کئی بار آپ سے کر چکا ہوں. میں اگر کسی بھی اور مذہب میں پیدا ہوتا اور میں نے حضور کی سیرت پہ ایک کتاب پڑھ لی ہوتی، پھر میں مجبوراً دوسری پڑھتا، پھر تیسری، پھر چوتھی، اور پھر دنیا میں اگر مجھے کوئی عزیز ترین ہستی ہوتی، آئی ایم ناٹ ویری گڈ مسلم، میں آرڈنری جیسے ہوتے ہیں، گناہ گار سے ہم یہ غیر ذمہ دار سے اسی طرح کا ہوں. لیکن کوئی ریلیشن شپ وہ چاہے ماں باپ کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، بیٹی کے ساتھ ہو، یہ کمال، اس پہ کچھ سوچنے کی زندگی میں انفیکٹ کچھ بھی سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کا فہم ہونا چاہیے. دیکھو اس میں لکھا ہے کہ مومن وہ ہے، یعنی اصل مسلمان وہ ہے جو جس عہد میں زندہ ہوتا ہے اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے. آج اس لیے میں اونٹ کی سواری شروع کر دوں یا آپ سما کے آفس جانا شروع کر دوں کہ حضور یوز کرتے تھے، نہیں، قرآن کی وزڈم اس کے خلاف ہے. سو اینی ریلیشن شپ، باپ بیٹی کا ہو، باپ بیٹے کا ہو، دوستی کا ہو، اس میں رول ماڈل صرف ہے زندگی میں. آئی ہیو نو ہیروز. بے شمار لوگ ہیں زندگی میں جنہیں میں بہت ایڈمائر کرتا ہوں، بہت پیار کرتا ہوں. کچھ سے ملاقات، کچھ پہلے گزر گئے، لیکن رول ماڈل، ہیرو، آئیڈیل جس سے عشق کیا جا سکے وہ صرف ہم جیسے بھی ہیں، وہ صرف ان کی ذات ہے. سو جیسا ریلیشن شپ ان کا بی بی وہ اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. وہ چھوٹی سی نہیں. اور ایک بات اور بتاؤں، میں نے ترکی میں، ترکیہ کہتے ہیں اب اس کو، میں نے بی بی فاطمہ کا جبہ دیکھا ہوا ہے، وہ ان کے میوزیم میں پڑا ہے. سو میں کیا محسوس کرتا ہوں، دیٹ از ناٹ امپورٹنٹ. جیسے وہ محسوس کرتے تھے ویسے محسوس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو سب سے بڑی بات جو آج کل ایک کانسیپٹ ہے، دا جنریشن گیپ. جنریشن گیپ نام کی بیٹا کوئی چیز نہیں ہے، میں نہیں سمجھتا. کم از کم میری رائے غلط ہو سکتی ہے.
جسے نارملی ہم لوگ جنریشن گیپ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے کمیونیکیشن کا گیپ. میرے اور آپ کے درمیان جنریشن گیپ کتنا زبردست ہے، لیکن ہمارے درمیان کمیونیکیشن کا گیپ نہیں ہے. اسی طرح ایک ہی ایج گروپ میں جنریشن گیپ ہو سکتا ہے، یعنی عمر آپ کی ایک جیسی ہے، آپ بھی 22 سال کے، آپ کی سہیلی بھی، یا وٹ ایور، آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے، سوچ علیحدہ ہو سکتی ہے، مزاج علیحدہ ہو سکتا ہے، آپ کی پریکٹسز علیحدہ ہو سکتی ہیں. سو بیسیکلی جنریشن گیپ نہیں. 100 سال کا بوڑھا بھی اگر ایک 10 سال کے بچے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتا ہے تو دیر از نو جنریشن گیپ. اور ایک ہی عمر کے دو لوگ اگر آپس میں کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے ٹھیک طریقے سے، لیول ڈفرینٹ ہے، آئی کیو ڈفرینٹ ہے، فیملی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے، تعلیم مختلف ہے، تعلیم کا معیار مختلف ہے، ماں باپ مختلف ہیں جیسا کہ ہوتے ہیں، تو پھر ایک ہی عمر میں بھی ہو سکتا ہے. سو آئی ڈونٹ بلیو ان اینی جنریشن گیپ. مجھے تو نہ حاتم کے ساتھ، نہ ہاشم کے ساتھ، نہ آپ کے ساتھ. آپ کو کبھی ہوا ہے فیل تو بتا دو. نہیں مجھے نہیں ہوا. اس یہ کے جو بعد ہم کرتے ہیں نا، ایک چیز ہے اس میں بیٹا، وہ یاد رکھنا، ہمارے معاشرے میں چلتا ہے ابا گیری، ایک ہوتی ہے دادا گیری، بدماشی، غنڈہ گردی، ایک ہے ابا گیری کہ آپ میری ہر بات اس لیے مان لو کہ آئی ہیپن ٹو بی یور فادر. دیٹس ناٹ ٹرو. آپ مجھے کنونس کرو یا میں آپ کو کروں. ٹھیک ہے، لاجک. لاجک. بابا جیسے ابھی ہم کمیونیکیشن گیپ کی بات کر رہے تھے، سو ہاؤ واز یور کمیونیکیشن ود یور پیرنٹس؟ میری بیٹا آئیڈیل تھی. تمہارے دادا واز اے ہائیلی ایجوکیٹڈ مین، بہت پڑھے لکھے، بلکہ ضرورت سے زیادہ. وہ انہوں نے پاس آؤٹ کیا تھا ایف سی کالج سے، پاکستان بننے سے میرے خیال کو 10 سال پہلے. اور دادی کو آپ نے دیکھا ہوا ہے، وہ بھی پڑھنے کی شوقین تھیں. شی واز ناٹ ایز ایجوکیٹڈ جتنے آپ کے دادا تھے، لیکن وہ پڑھی لکھی خاتون تھیں اور ان کا کریز تھا پڑھنا. بلکہ تمہارے دادا جو ہیں وہ چھیڑا کرتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھئی تمہاری ماں کو نا نسیم حجازی اور نماز پڑھنے کے علاوہ، نسیم حجازی ایک بڑے مشہور ناول نگار تھے، تو نسیم حجازی اور نمازیں پڑھنے کے علاوہ کوئی کام نہیں. اس طرح کی بات تھی. ہاں اوکے، تو آپ نے بہت ینگ ایج میں گھر چھوڑ دیا، اس کے پیچھے یہ ریزن؟ اختلاف ہے. دیکھو ابھی ہم بات کر رہے تھے نا باپ بیٹی کے حوالے سے، یا اولاد اور باپ کے حوالے سے، یہ بدتمیزی نہیں ہوتی، ڈفرینس آف اوپینین. میرے جو والد تھے، تصویر دکھانا ان کی، ویری ہینڈسم مین، ہائیلی ایجوکیٹڈ، ویری ویل ڈریسڈ. وہ چاہتے تھے کہ میں سول سروس میں جاؤں. یہ ٹیکہ لگایا تھا میری پھوپھیوں نے، وہ بھی حالانکہ کنیڈ وغیرہ کی پڑھی ہوئی تھیں، دونوں بڑی تھیں ان سے، تو میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا. تو جب میں نے ان کو انکار کیا تو ہی واز ناٹ ہیپی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی گیو می ون گڈ ریزن کہ تم کیوں نہیں سول سروس. تو میں نے ان کو 2 باتیں عرض کی ان کو. میں نے کہا جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نہ کسی کا سبارڈینیٹ ہو سکتا ہوں، نہ میں کسی کا باس ہو سکتا ہوں. سول سروس میں ضروری ہے. دوسری چیز جو میں نے انہیں کہی، میں نے کہا جی آپ ایک کہہ رہے ہیں، میں آپ کو 2 ریزنز. دوسری چیز ہے کہ ان میں جو ہوتی ہیں نا ٹرانسفرس، آج آپ لاہور ہو، کل گجرانوالے ہو، پرسوں آپ پنڈی ہو، میں نے کہا جی مجھے یہ نا سفری سیلز مین کی طرح میں نہیں زندگی اس طرح گزار سکتا. آئی ایم ان لو ود لاہور. تو مجھے کہتے ہیں کہ پھر یہ تو زندگی میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تم کو بزنس. میں نے کہا بالکل نہیں، میرا ایٹیچیوڈ نہیں. کہتے کیا؟ میں نے کہا جی میں تو رائٹر بنوں گا. اب اکنامکس کا بیک گراؤنڈ، بندہ رائٹر بننے چلا ہو، میڈیم بھی میرا نہیں اردو، تو یہ میں نے شاید، میں جھوٹ ذرا نسبتاً عام لوگوں کی نسبت میں ذرا کم بولتا ہوں. اس وقت میں نے ایک جھوٹ بولا. میں نے ان کو یہ نہیں بتایا کہ آئی وانٹ ٹو بیکم اے فلم رائٹر. انہوں نے کہا بھوکے مرو گے. میں نے کہا جی میں آپ کو کبھی بادر نہیں کروں گا، میں بھوکا مروں گا. یہ واحد کام ہے جس میں نہ کوئی سبارڈینیٹ یا فلانا. پوچھا، میں نے بتایا، میں نے کہا جی میں اگر باس کے طور پہ مجھے کوئی سبارڈینیٹ اچھا لگے گا، میں اس کا ایکول، جسے کہتے ہیں نا برابری کی سطح پہ ایک ریلیشن شپ رکھوں گا. اور اگر میرا باس الٹا سیدھا ہوا، میری سمجھ میں نہ آیا، تب بھی میرا نقصان ہوگا، جو کہ میں نے تو اپنی کرنی ہے. سو یہ میں نے ان سے جھوٹ بولا کہ چونکہ گلیمر تھا اس زمانے میں بہت زیادہ،
فلم رائٹرز کا. یہ بڑے بڑے نام تھے, انور کمال پاشا, ریاض شاہد, یہ وہ. تو فلم کے جو سٹارز ہوتے تھے سو کالڈ, ان سے زیادہ ان کے ناموں کو اہمیت دی جاتی تھی. تو دیٹ از واٹ آئی ہیڈ ان مائنڈ. تو میں نے کہا کہ یار اگر میں نے کہہ دیا کہ میں فلم رائٹر بننا چاہ رہا ہوں تو جوتا اتار لیں گے. تو فلم کے بارے میں جو اوپینین تھا, تو بس دیٹ واز دا ریزن. تو انہوں نے ایک بات کی جو مجھے لڑ گئی. انہوں نے کہا کہ اپنے فیصلے اس وقت کرنا جب تم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ. تو دیٹ واز دی اینڈ آف دا ہول تھنگ. اگلے دن میں سعید انکل کے اللہ جنت نصیب کرے, ون آف مائی کلوزسٹ فرینڈس, گیا. اس کے کپڑے, اس کی ہائٹ حالانکہ مجھ سے تھوڑی زیادہ تھی, اس کے کپڑے لیے, اس کی گھڑی اتروائی, میں مطلب سارا اس سے پیسے لیے. اور آپ کی دادی اماں کے پاس جا کے میں نے ان کو کہا, میں نے کہا امی یہ کپڑے, یہ گھڑی, یہ فلانا, آئی ایم لیونگ. وہ رو پڑی. میں نے کہا جی میں مرنے نہیں جا رہا, ساتھ لاہور ہے, میں ہر 10 دن کے بعد آ جایا کروں گا سعید کے گھر. سعید واز لائک اے فیملی ممبر, جیسے ہمارے زمانوں میں ہوتا تھا. قریبی دوست جو تھے بچوں کے, وہ ماں باپ ان کو بھی بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے. تو میں نے کہا جی بلکہ یہ بھی ان کو کہہ دیں آپ کہ آج کے بعد میں ان کا دیا ہوا نام بھی استعمال نہیں کروں گا. پھر میں نے حسن نثار نام رکھا. میرا اصلی نام تو نہیں ہے یہ, میرا اصلی نام ہے اسرار الحق. تمہارے دادا کا نام تھا میاں نثار الحق, تمہارے پردادا کا نام تھا میاں امام الحق. ہمارا سارا خاندان, جاوید انکل یاد ہیں آپ, ان کا نام مصباح الحق, انوار الحق, معراج الحق, اس طرح کے نام ہیں ہماری ساری فیملی میں, کوئی 3 پشتوں سے. تو اسرار الحق یونیورسٹی تک ہی رہا. اس کے بعد آئی ڈراپ دا نیم, دیٹ واز اٹ. اور الحمدللہ ٹھیک رہا. گھر چھوڑنے کے بعد being alone without family, did you ever regret that decision? ریگریٹ نہیں کیا میں نے, لیکن مجھے سمجھ آئی کہ زندگی ہوتی کیا ہے. ہاسٹل میں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے, ہم نے گاڑی رکھی ہوئی تھی, ایک خوبصورت مزیدار زندگی. 6 سے میں ڈرائیونگ کر رہا تھا. تو پھر پتہ چلا کہ اسماؤ بکتی ہے. روفی انکل, ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی, ان کے گھر آ کے ڈیرا شیرا لگایا. اس کے بعد پھر سعید انکل کو فون کیا, اور میں نے روفی کو کہا کہ یار کوئی دہی بھلوں کی ریڑھی لگاتے ہیں. وہ متومبل گھر کا شوکتیات کالونی مال ٹاؤن کے ساتھ. تو وہ اس نے کہا کہ تیرے باپ نے بھی کوئی دہی بھلے بنائے. میں نے کہا بنانے نہیں ہیں بیوقوف آدمی, ہم کاریگر ڈھونڈتے ہیں. کاریگر ڈھونڈا, مال ٹاؤن اڈے میں جگہ لی, ایک دکان کے آگے, ناٹ ایون اے شاپ, اس کے آگے ریڑھی لگانے کی, اور پھر زندگی کا سفر شروع ہو گیا. اور یہ ایک عجیب بات ہے, میں کہتا بھی ہوں لوگوں کو کہ جب میں نے باقاعدہ لکھنے کا, باقاعدہ کیریئر کا آغاز کیا, تو میری انکم اس سے کئی گنا زیادہ تھی ریڈی پہ. ان چیزوں میں نا کمائی, when you talk about money, بہت اس میں بہت کمفرٹیبل ہے وہ معاملہ. لیکن اسٹیٹس یہ وہ, مجھے لوگوں نے کہا ملے گا کوئی نہیں, میں نے کہا جہنم میں جائے کوئی بھی نہ ملے, مجھے تو کسی سے ملنے کا شوق نہیں. لیکن مجھے کسی نے نہیں چھوڑا. میرے یونیورسٹی کے کلاس فیلوز, میری جتنی لڑکیاں میری کلاس فیلوز تھیں, یا ساتھ والے ڈپارٹمنٹ, اس زمانے میں پنجاب یونیورسٹی میں ڈپارٹمنٹس بہت تھوڑے تھے. ایوری بڈی نیو ایوری بڈی, وہ سب آنا شروع ہو گئے. وہ تو اسرار ہی کہتے تھے نا مجھے کہ وہ اسرار نے یہ کر لیا, وہ کر لیا, فلانا کر لیا. فائن. اسی زمانے میں نے پھر ایک شعر لکھا تھا, میں وہ بچہ جو جزیرے میں اکیلا رہ گیا, خود ہی اپنا باپ خود ہی اپنی ماں بننا پڑا. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. مطلب وہ ارلی ڈیز آف مائی کیریئر, بٹ آئی انجوائڈ. آئی ریئلی, ابرار انکل جیسے دوست مجھے ملے وہاں ریڑھی پہ. پوری زندگی کا 50 سالہ دوستی تھی ان کے ساتھ. عارف روپڑی ہیں, وہ آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں. مال ٹاؤن میں میری جتنی دوستیاں ہیں یہ ساری اس زمانے کی, ریڑھی کے زمانے کی. اب جہاں مال ٹاؤن پارک ہے نا, یہ پارک نہیں تھا, اسے مال ٹاؤن اڈا کہتے تھے. اڈا اس لیے کہتے تھے کہ یہاں مال ٹاؤن کی MTBS, مال ٹاؤن بس سروس, اس کا اڈا تھا. آگے کو 10-15 دکانیں تھیں, ان میں سے ایک دکان کے آگے میں نے ریڑھی کا وینچر.
وہ جو جرنی آپ نے شروع کی اور آپ ایک مقام پہ پہنچ گئے, تو اس کے بعد what was دادا ابو کا ریئیکشن ود یو؟ بہت جلد یہ ہوا کہ میں ہلکار باب ذوق ہوتا تھا بڑا. اب یہاں بہت کچھ برباد ہوا اس ملک میں, بہت کچھ برباد ہو چکا. ہلکار باب ذوق میں میں نے نظم پڑھی تو میرے پاس سرور سکیرا انکل آئے. تو دیٹ واز دا فرسٹ ٹائم آئی واز میٹنگ ہم. وہ نئے نئے انگلینڈ سے آئے تھے, پولائٹ, ہمبل, سافٹ, بہت سفسٹیکیٹڈ. تو انہوں نے مجھے کارڈ دیا, اس پہ دھنک. تو مجھے کہتے ہیں میں انگلینڈ سے آیا ہوں اینڈ آئی ایم پلاننگ ٹو برنگ آؤٹ اے میگزین. میں نے ایک ماہنامہ نکالنا ہے تو آپ مجھے ملیں. میں نے کہا جی اچھا. یہ نظم پڑھنے کے بعد جب وہ ڈسپرس ہوا وہ سارا, تو میرے ساتھ دوست بھی تھے, طارق سجاد جان, یہ وسیم سجاد جان انکل کے چھوٹے بھائی, وہ میرے بہت قریبی دوست ہیں. وہ 5-7 دوست تھے میرے ساتھ. وہ کارڈ شارڈ میں نے گھما دیا, میں بھول گیا. مین مارکیٹ میں ہائیڈ آؤٹ ہوتا تھا ایک, وہاں کے سینڈوچز بڑے مشہور تھے. ہم لوگ وہاں کھانے گئے 5-4 دن کے بعد. شام ڈھل رہی تھی تو ہم موٹر بائکس پہ بیٹھے کھا رہے تھے, گپ لگا رہے تھے. تو پلاسٹک سائن جلا دھنک کا. تو طارق نے کہا یار وہ دیکھ اسرار. وہ اچھا, وہ تو مجھے آخری وقت تک یونیورسٹی کے دوست تو آج بھی اسرار ہی کہتے ہیں. تو کہتے یار وہ یہ بندہ ملا تھا, وہ کدھر ہے کارڈ؟ میں نے کہا پتہ نہیں کدھر چلا گیا. کہتے چل ملتے ہیں. میں نے کہا یار دماغ خراب ہے. انہوں نے ہمیں پتہ نہیں کیوں کہا, چلے گئے. خیر اینی وے انہوں نے انسسٹ کیا اور بڑی خوبصورت بات کی طارق سجاد نے. وہ حفیظ انکل کے بھی بڑے دوست تھے ایبٹ آباد برن ہال سے. تو مجھے طارق کہتا ہے, حالانکہ وہ بہت دنیا دار نہیں تھا, بہت معصوم, مجھے کہتا ہے تو فلم رائٹر بننا چاہ رہا ہے, تجھے کسی نے گھسنے نہیں دینا اسٹوڈیوز میں. اس زمانے میں بڑا کراؤڈڈ ہوتا تھا اسٹوڈیو. تجھے کسی نے گھسنے نہیں دینا تو میگزین جوائن کر لے, تجھے رستہ مل جائے گا فلم انڈسٹری میں گھسنے کا ایز اے رائٹر. یہ مجھے کلک کیا. میں نے کہا آؤ چلتے ہیں. ہم 5-6 دوست سے چلے گئے. سرور بھائی بڑے پیار سے ملے یہ وہ سارا, اور ہمیں کافی شاپی پلائی. اس کے بعد میرے دوستوں کو بڑا پولائٹلی, جیسا ان کا طریقہ ہے, تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان سے 10 منٹ علیحدہ بات کر لوں. سو ہی ٹک می ٹو another room اینڈ ہی آفرڈ می اے جاب. تو وہ تھی 350 روپیہ, 72-3 کی بات. اس وقت فرسٹ کلاس گیزٹڈ آفیسر کی تنخواہ, لیکن میری ہنسی نکل گئی چونکہ میں ریڈی پہ اس سے کئی گنا زیادہ پیسے کما رہا تھا. وہ ریڈی سے پروموٹ ہو گیا. میں نے بعد میں وہ تکے کبابوں کا پیچھے وہ دکان پڑا, وہ لمبی کہانی ہے. تو میں ہنس پڑا. میں نے وہ کہتے کیا ہوا؟ میں نے کہا اس وقت تو میں سکھرا صاحب بھی کہتا تھا, اب میں ان کو سرور بھائی کہتا ہوں, بعد میں وہ ریلیشن شپ ایسا ہو گیا. تو میں نے کہا سرور بھائی اتنے پیسے تو مجھے ہاسٹل میں ملتے تھے, اور میں تو ماڈل ٹاؤن میں ریڈی پہ اتنے پیسے کما رہا ہوں. وہ بھی ہنس پڑے. تو انہوں نے کہا کہ دس از ناٹ دی اینڈ, جسٹ دی بگننگ, وہ ہینڈل ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے, دیٹ از دا بگننگ اینڈ دیٹ از دی اینڈ. نیور لک بیک. پھر وہ جیلنے شیلنے ضیاء الحق یہ وہ کرتے کراتے 80 آئی لیفٹ دا کنٹری. آئی واز فورسڈ ٹو لیو دا کنٹری. جیسے ایک بار پھر میں یہ ملک چھوڑنے پہ مجبور ہو رہا ہوں. اسی طرح اس وقت وجوہات اور تھیں, اس وقت وجوہات اور ہیں. اس وقت وہ ضیاء الحق یہ وہ سارا گند, یہ اس سے چند سال بعد کی بات ہے. تو میں واز 30 جب میں نے پہلا گھر بنایا اپنا. سعودی عربیہ چلا گیا مجبوری کے عالم میں. پنجابی میں کہتے ہیں کبے نو لت راس آنا, یعنی کبڑے کو کسی نے ٹانگ ماری, اس کا جو کبڑا پن تھا وہ دور ہو گیا. تو میرا جو فائنینشیل اسٹیبلٹی تھی وہ ایٹ دی ایج آف 30, مطلب پاکستان میں آج بھی میرا خیال ہے بہت ہی کو کم لوگ ہوں گے جو 30 سال کی عمر میں اپنا گھر بنا لیتے ہوں گے ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن میں. سو فائن, ایکسلنٹ, بیوٹیفل, مطلب اٹ واز گڈ, ویری never regretted after ویری leaving. ویری گڈ. اوکے, سو وہ جو ایک گیپ تھا اور کمیونیکیشن نہیں تھی, پلس ایک کانفلکٹ تھا کہ یو وانٹیڈ ٹو بی اے رائٹر اور دادا ابو وانٹیڈ یو ٹو بی اے سول سرونٹ آفیسر. سو اس طرح کے اب بھی بچے شاید یہ چیزیں فیس کرتے ہیں کیونکہ پیرنٹس وہ چیز سمجھ نہیں پاتے ہیں آئی تھنک. تو ان بچوں کے لیے اور ان پیرنٹس کے لیے کیا میسج ہے؟ بیٹا ایک بات پکی ہے, دیکھو یہ آپ کو چلیں آپ ویورس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہے ہو, آئی انڈرسٹینڈ,
میں نے جب آپ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا میس کمیونیکیشن یہ وہ ٹھیک ہے، یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو کیا کہا تھا، حاتم کو کیا کہا، بچوں کو ہمیشہ کہا مجھے دیکھ کے نہیں، اگر تمہارے دل میں ہے پھر کرو. وہ کرو، ادھر تم پہ بڑی رحمت ہوگی اس کی. یہ نہیں ہوتا، یو بورن فار سم تھنگ، اس کو سرچ کرو کہ مجھے رب نے کس کام کے لیے، کہاں میرا دل، کہاں میری روح ہے. میں نے سعودی عربیہ بہت جلدی، آئی واز میکنگ اے لاٹ آف منی اس زمانے کے اعتبار سے، تو میں نے چند سال کے اندر اندر چھوڑ دیا. آئی وینٹ بیک ٹو مائی پروفیشن بیکاز میرے لیے اٹس لائک آکسیجن، مجھے اچھا لگتا ہے. میں گھر میں میرا خیال ہے مجھے اوپر گئے ہوئے اپر پورشن میں گئے ہوئے میرا خیال ہے 2-3 مہینے تو ہو ہی گئے ہوں گے. یہی ہے نا. کیوں؟ مجھے کتابوں کی کمپنی سے مجھے ویسے ہی کوئی عشق والا معاملہ ہے، آئی لو اٹ. تو جس چیز میں آپ کی روح ہے، جس چیز کے لیے وہ تلاش کرو، ڈھونڈو کہ قدرت نے آپ کو کس کام کے لیے اتارا ہے. دیکھو حجاموں کے گھر پیدا ہوئے رفیع صاحب، صادقین کو بھی میں نے انٹرویو کیا ہوا ہے، عظیم پینٹر تھے. تو والد ان کے انگلیوں پہ مرا کرتے تھے ہاتھ الٹا کر کے کہ بھی یہ کیا کوئلہ لے کے دیواریں رنگتا رہتا ہے، امروہہ میں یا جہاں بھی وہ رہتے تھے. سو بچوں پہ کبھی امپوز نہیں کرنا چاہیے، میرے تو یہ ایمان کا حصہ ہے. بچے میں اگر کوئی چیز ہے، اگر وہ بالکل ہی نہیں جانتا اور وہ آپ سے پوچھتا ہے گائیڈنس، اس میں پھر اپنی عقل سمجھ کے مطابق آپ اس کو گائیڈ کر دو. لیکن اگر بچہ ڈٹرمنٹ کہ بھئی میں نے یہ کام کرنا ہے، ادھر اس کو انکریج کرو. بیکاز زندگی میں وکٹری سٹینڈ کسی بھی چیز میں آپ چلے جاؤ تو یو کمفرٹیبل، یو سیٹسفائیڈ، آپ کی روح خوش ہوتی ہے. اگر آپ اپنا پسندیدہ کام کر رہے ہو، غیر پسندیدہ کام اگر کرنا پڑ جائے زندگی میں، یاد رکھنا میرے پاس بہت بچے آتے ہیں، میں اس قوم کے میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ بیٹا اگر میرے ذمہ جھاڑو دینا ہو تو میری کوشش یہ ہوگی کہ میرے جیسا سویپر کوئی نہ ہو. یعنی جو بھی کام کرنا ہے، اور دیانت کی ڈیفینیشن صرف یہی نہیں ہے کہ آپ فائنینشیل ڈیلنگ میں آپ صاف ستھرے ہو، نہیں، جو کام آپ نے آپ کے ذمہ لگا اور آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. یہ نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پہ میرے ذمہ لگایا آپ نے. اگر میں نے ایکسیپٹ کر لیا ہے کام، پھر مجھے تن من دھن سے اس چیز میں ہونا چاہیے. بالکل. سب سے امپورٹنٹ کوشچن کہ یو آر ون آف دا انسپریشن فار مینی پیپل، میری بھی ہے. ہو واز یور انسپریشن وین یو ور ان آر ایج؟ میں نے ابھی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا میری ٹوٹل انسپریشن جو ہے وہ صرف ایک کائنات میں، اور بہت سے لوگ ہیں جنہیں میں بہت محبت کرتا ہوں، کئیوں سے میں ملا بھی نہیں ہوں زندگی میں. بہت لوگوں نے مجھے انسپائر کیا، موٹیویٹ کیا، اٹریکٹ کیا، اور ان میں سے بہت سوں کے ساتھ میری قربت بھی رہی. لیکن ذات ایک ہے، واحد، جن کے بارے میں پڑھتے ہوئے بندے کی آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ بھی آ جاتی ہے. مطلب ایک چھوٹی سی بات ہے، کیسے جی سکتا ہے آدمی اس فیلنگ کے بغیر کہ ایک بچے نے مدینہ میں کھیلتے ہوئے، یہودی کا بچہ تھا چھوٹا، حضور نے تو بچپن اس مون مانوں میں دیکھا ہی نہیں تھا، نہ کوئی بہن نہ کوئی بھائی، بچوں سے وہ ہر ایک کے ساتھ شفقت کرتے. تو اس بچے نے کہا کہ بھئی آپ میرے گھر آئیں. آپ نے کہا میں آؤں گا. چلے گئے. شام کو وہ یہودی باپ تھا، اس کا باہر نکلا، اس نے بدتمیزی کی، چپ کر کے واپس آ گئے. 2 دن کے بعد پھر وہ بچہ ملا، یا 1 دن کے بعد، اس طرح کی ڈیٹیلز میں اونچ نیچ ہو سکتا ہے. تو اس نے حضور سے شکایت کی کہ وعدہ کیا تھا آپ آئے نہیں. تو آپ نے کہا کہ غلطی ہو گئی، برا نہ ماننا، میں آ جاؤں گا. پھر گئے. اس یہودی نے پھر بدتمیزی کی. پھر کو 2-3 دن کے بعد وہی بچہ مدینے کی گلیوں میں کھیلتا ملا، اس نے پھر شکایت کی. آپ نے کہا یار میں بڑا شرمندہ ہوں، میں بھول گیا تھا، میں پھر آؤں.
تیسری بار گئے, نوک کیا, یہودی باہر نکلا اور وہ دھاڑے مار کے رو پڑا. اس نے کہا محمد آپ پیغمبر کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتے, آپ اتنے لاجپال ہیں, اتنے پاکیزہ اور بڑے آدمی ہیں, آپ نے میرے بیٹے کو نہیں بتایا کہ آپ اپنا وعدہ پورا کرتے رہے, میں آپ کے ساتھ بدتمیزی, آپ نے میری عزت میرے چھوٹے سے بچے کے سامنے رکھی, اسلام قبول کر لیا. اب جب بندہ اس طرح کی ہستی کے بارے میں پڑھتا ہے تو پھر کچھ تو بندہ پگھلتا ہے نا اندر سے. سورس آف انسپریشن وہ باقی زندگی میں بہت سے لوگ ہیں. میں نے اتنی بایوگرافیز پڑھی ہیں, بابر سے لے کے, یا لکھا گیا میر تیمور, بے شمار لوگ کیریکٹرز, سائنٹسٹ بڑے بڑے, آئنسٹائن سے لے کے نیوٹن تک, بے شمار لوگ, رائٹرز بڑے بڑے خوبصورت. میری زندگی میں جن کے ساتھ میری قربت رہی, اتنے انسپائرنگ لوگ تھے, سنتوش بھائی سے لے کے منیر نیازی تک, میں بھول ہی نہیں سکتا. میری گرومنگ میں ان کا اتنا بڑا رول ہے جس کا پاکستان کے, اب آپ سوچ رہے ہو گے کہ منصور انکل کے سب سے بڑے بھائی, پاکستان کے میگا سٹار, پہلے پاکستان کے سپر سٹار, انہوں نے پہلی بار جب ₹1,00,000 ایک فلم کا لیا سلطنت, تو پاکستان میں کوہرام مچ گیا تھا. اس زمانے میں ₹1,00,000 بہت بڑی رقم تھی, اور وہ حیدرآباد دکن کے پڑے ہوئے تھے, اور فریدو ایرانی ایک انڈین کیمرہ مین تھے, انہوں نے کہا تھا پورے برِ صغیر نہیں, پوری دنیا کی فلم انڈسٹری میں ایک آدمی ایسا نہیں ہے جو حسن میں اور مردانہ وجاہت میں مقابلہ کرے سنتوش کمار کا, بیکاز ہی از دا اونلی ون, کیمرہ جہاں بھی رکھتے وہ خوبصورت نظر آئے گا. منیر نیازی صاحب, ان کے ساتھ میرا وہ رومانس, منو بھائی, اس طرح بڑے لوگ ہیں زندگی میں, بہت خوبصورت لوگ. ایون مائی فادر, مائی گرینڈ فادر, سچ اے فیسنیٹنگ مین. حالانکہ آئی واز ویری اسمال, مجھے ان کی باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی تھی. ظاہر ہے 5-6 سال کے بچے کو کیا پتہ لگتا کیا ہو رہا ہے. کمرے میں ان کے سلیپر اور ہوتے تھے, سین میں واک کرتے تھے وہ, گھر میں لان شان نہیں تھا, سین بہت بڑا تھا, پرانا ہندوؤں کا میاں چنوں میں مکان تھا, ان کے سلیپر علیحدہ ہوتے, وہ پورے سین کے دوسری طرف باتھ روم تھا, اٹیچڈ باتھ کا رواج نہیں تھا, پرانے گھر تھے, وہاں ان کے سلیپر اور ہوتے تھے. پوری زندگی میں اپنے دادا, تمہارے پردادا کی بات کر رہا ہوں, وہ زمین پہ بیٹھ کے, قالین پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے اور وہیں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. وہ کہتے تھے اونچی جگہ پہ بیٹھ کے کھانا اور پڑھنا رزق کی اور علم کی توہین ہے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا, تو مجھے لڑتی تھی بچپن سے اب تک. میرے پر آپ کا بڑا کرم رہا, مجھے بڑے خوبصورت لوگ ملے زندگی. ہم ابھی بھی انسپریشنز اور رشتوں کی بات کر رہے تھے, تو انسانی رشتے کیا ہیں؟ انسانی رشتہ بیٹا میں نے کیا ڈیفائن کرنا ہے. ایک پروفٹ ہیں, اردو میں یرمیا کہتے ہیں, انگلش میں جرمیا کہتے ہیں, وہ لوگ اس نام سے زیادہ واقف نہیں ہیں. انہوں نے میری زندگی کا بڑا مسئلہ حل کر دیا جو میں نے ان کو پڑھا. میں نے تو گیتا بھی پڑھی ہے, ٹھیک ہے, بائبل بھی پڑھی ہے سر. وہ کہتے ہیں کہ انسانی رشتے ایسے ہیں جیسے ایک تند اور تیز بہتا ہوا دریا ہو, کچھ لکڑیاں مخالف سمت سے آئیں, آپس میں ملیں, مل کے کچھ دیر تک تیریں اور ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائیں. دس از واٹ. جیسے میں اپنے والدین میرے سارے, کل ہم نہیں ہوں گے, اسی طرح جنریشن رشتے ہیں کیا, 10 20 30 40 50 60 سال کی ایسوسیشن ہوتی, 70 سال کی ہوتی ہوگی, 100 سال کی ہوتی ہوگی. الٹیمیٹلی تو یہ ہوتا ہے, ملتے ہیں کچھ دیر, مل کے چلتے ہیں, چلتے ہیں, اور اینڈ دین دے پارٹ فار ایور, ہمیشہ کے لیے بچھڑ جاتے ہیں. دس از واٹ ہیومن ریلیشن شپ. ان کی عزت اور ان کی قدر کرنا چاہیے. میری زندگی میں دوست کتنے ویلیویبل ہیں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے. تو بابا ہم اب بالکل لاسٹ سیگمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, تو جانے سے پہلے یو ہیو ٹو گیو می ون پیس آف ایڈوائس جو مجھے پوری زندگی آئی تھنک فالو کرنی چاہیے, اور جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چیز کو فالو کریں. بیٹا آنیسٹی, ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آنیسٹی کو ہم لوگ بہت ہی عجیب و غریب معنوں میں لیتے ہیں. آنیسٹی بہت خوفناک ٹرم ہے. اس کا آنیسٹی کا کیا تقاضا ہے کہ ہم ایک خدا پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں, جو خدا نے کہا وہ اس کو اگر اوبے نہیں کر رہے ہیں, ہم
اپنے پروفٹ کی بات وہ نہیں کر رہے ہیں, ہم اپنے کام کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. آنیسٹی بہت خوفناک کیریکٹر ہے ہی آنیسٹی. ایک بات یاد رکھنا زندگی میں, خوبصورتی سے انحراف کرنا بدصورتی ہے, اور جو کچھ ہمیں کہا جاتا ہے, بتایا جاتا ہے, وہ خوبصورتی ہے. دین کیوں خوبصورت ہے, اسلام کیوں اچھا لگتا ہے. دیکھو پھر حضور کی بات آ گئی, اب یہ لیول ہے, یہ نصیب نہیں ہوتا, کم از کم میرے جیسے بندے کو تو نہیں. آپ نے ایک بار کہا تھا کہ اگر آپ دیکھو کہ یہ جو بچے سامنے کھڑے ہیں 2 4 6 بچے, ان میں سے ایک بچے کا باپ نہیں ہے, اپنے بچے کو پیار نہ کرو. یہ دل دہلا دینے والی بات ہے. سو زندگی میں اچھا یہ بھی آنیسٹی ہے, اس کے لیے بہت مثلاً کہنا کہ اگر آپ نے پھل کھایا تو چھلکے بار نہ پھینکو, شاید پڑوسی کے بچوں نے وہ دیکھ کے ان کو زندگی خوبصورت. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بدتر سے بدتر آدمی کو بھی اندر سے آواز آتی ہے کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے, یہ بھی اگین یہ ہمارا دین سکھاتا ہے ہمیں, دل پہ سیاہ دھبا پڑتا ہے نا جب, وہ دکھائی دیتا ہے, لیکن پھر وہ پھیلتا چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد جب سارا دل کالا ہو جائے نا, تو پھر جتنی مرضی کالک چڑھتی جائے. تو بڑی احتیاط, زندگی خوبصورت. یہ جو کہتے ہیں نا کہ پل صراط سے گزریں گے, وہ تو پتہ نہیں جب آئے گا دیکھی جائے گا. زندگی کو پل صراط سمجھ کے اس پہ سفر کرو, یہ اس پل صراط کی طرح تیاری ہوگی. سو ہمارے بیچ کی کانورسیشن واز ویری نائس, ویری انفارمیٹیو. تو اب ہم اپنے نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے بات کریں گے پاکستان کے حوالے سے, دین کے حوالے سے, اور زیادہ انفارمیٹیو آپ نے انفارمیشن ہمیں دینی ہے. ٹھیک ہے, موسٹ ویلکم بیٹا. بہت ساری باتیں وہ کیا کریں گے. کہتے ہیں پنجابی میں, کہتے ہیں نوکر کی تو نخرا کی, ہم تو حاضر ہیں جناب. نہیں, آئی فیل لائک کہ اس شو کا کانسیپٹ اٹ سیلف جو ہے نا, ہمارے بیچ کی ایک جو تھوڑی بہت آئس اس میں بریکنگ بیٹا کرے یہ گا. ایک بات آپ کو اپنے ویور سے کرنی چاہیے, وہ ہمیں ایڈوائز کریں, آپ کو ایڈوائز کریں, ٹھیک ہے, اور ان کی ایڈوائز کی روشنی میں اس کو ایوالو کرتے چلے جاتے ہیں. اٹس جسٹ دا بگننگ. ابھی یہ سر پاؤں نکالے گا, جیسے نیولی بورن بیبی کا پتہ نہیں لگتا کہ ننیال پہ گیا ہے ددیال پہ گیا ہے, تو ابھی چلنے دو, انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. سو آئی ہوپ کہ آپ سب کو مزہ آیا ہو, اینڈ فار دا نیکسٹ شو آئی ہوپ کہ آپ اپنے کویشچنز جو ہیں شیئر کریں تاکہ ہم ان موضوعوں کو ڈسکس کریں. تھینک یو.